نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے سے ان کو مطلع کیا کہ نہیں، ایک بندہ ہے، اس کا نام خضر ہے، اور وہ تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں وہ ہمارا بندہ ہوگا، اور فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زمبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے۔ حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی اور ٹوکری لی اور سفر شروع کیا۔ حضرت یوشع جو تھے ایک طرح سے ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، ایک طرح سے غلام بھی تھے، اچھا اسٹوڈنٹ خدمت بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پیچھے آپ دیکھیں، دولت والے کا بڑا جملہ پسند نہیں آیا، یہاں علم والے کا جملہ پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تکبر کا اظہار نعمت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اس کالا موسیٰ لفتح الابرہ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضیٰ، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ جب تک دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، نبی تھے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ بندہ کون ہے، میں بھی تو وقت کا نبی ہوں، بلکہ کہا مجھے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ ایک عالم کتنا ہی بڑا عالم ہو، جب اس کو پتہ چلے کہ کہیں طالب علمی کا موقع مل رہا ہے، کہیں علم بٹ رہا ہے، تو وہ فوراً طالب علم بن جاتا ہے۔ اچھا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو فوراً طالب علم بننے کے لیے تیار ہو اور ہر وقت طالب علم رہے۔ 24 آورس جو طالب علم ہوتا ہے وہی ایک اچھا عالم، تو بڑی چیز کہہ رہے ہوں، استاد بھی وہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا ہی انوکھا انداز ہے تعلیم کا، آپ یہاں پہ سیکھیں گے۔ جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا، ٹھیک ہے، ایسے سرنگ کی طرح یوں چلی گئی۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم نماز، روزہ اور چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک علم جو ہے افضل ہے۔ علم کے لیے سفر کروایا جا رہا ہے، اور اتنا زبردست سفر۔ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ علم اور پھر اس پر عمل اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا کہ لائیں ہمارا ناشتہ لائیں، ہم تو اپنے اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ یعنی کہ اگر زبانی طور پہ تھوڑا سا کہنا پڑ جائے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا تھک گئے یا اس طرح سے، تو اس میں ہاضا نصب کہتے ہیں، تھک کو ہی کہتے ہیں، ہم بڑے تھک گئے بھائی، اب جاؤ چلو ناشتہ لے کے آ جاؤ۔ وہ ناشتہ وہ مچھلی تھی نا، تو اس نے جواب دیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب یہ کتنا معصوم تھا نا غلام اور اسٹوڈنٹ بھی، کہ بڑے مزے سے اب بتا رہے ہیں نا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو جاتی ہے، ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ مچھلی نے ایک انوکھے طور پہ دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو بھلا دینا اور اسپیشلی نیک کام بھلا دینا شیطان کا حربہ ہے، شیطان اچھے کام بھلا دیتا ہے، اس لیے فوری کر لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ مزید تھکاوٹ پہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، مگر ان کی ڈٹرمنیشن ختم نہیں ہو رہی۔ کہ یہ بھی ایک آزمائش کا معاملہ تھا کہ بعض اوقات علم کے سفر میں آپ کو اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اس سب کا اجر بھی ہے، اور اس کے بعد جو علم ملتا ہے وہ بہت ہی مبارک علم ہوتا ہے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، ٹھیک ہے، فوجدہ عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ من عندنا، اپنے پاس سے جن کو ہم نے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی۔ وہ خاص رحمت کیا تھی؟ علم اور حکمت، اور اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ یہ لدنی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دے رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں۔ قال اللہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنا مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا اس پہ صبر کیسے کر سکتی ہیں؟ یعنی وجہ بھی بتا دی کہ بھئی آپ صبر اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ علم جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے علم کے لیے صبر سب سے زیادہ ضروری ٹول ہے۔ کاپی پینسل ہے یا نہیں ہے، اور چیزیں ہیں نہیں، لیکن اگر صبر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، یعنی یہ اظہار بھی کرنا ہے اور یہ کہ امید بھی رکھنی ہے، اور یہ ٹول اپنانا بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اپنا لیں، یوز کریں اس کو، اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی، یہ نافرمانی کا انہوں نے کہا نہیں تھا مگر خود ہی کہہ رہے ہیں ولا عصا لک امرن، یعنی کہ اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے میدان میں طالب علموں کو استاد کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دو چیزیں آ گئیں، صبر
انہوں نے مانگا تھا، یہ کہہ رہے ہیں اپنی پاس سے جو ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ ہے کہ فرما برداری، ٹھیک ہے، تو فرما برداری شاگرد کے لیے لازم ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پہ اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اب بعض اوقات سفر سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات واقعات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اسے توڑ رہے ہیں کشتی والوں کو ڈبو دیں گے، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کہہ دی۔ اب نبی تھے نا، تو ان کے پاس اپنا علم تھا، ٹھیک ہے، ان کو اپنا وہ لگا کہ جتنا ان کے پاس علم تھا اس حساب سے تو غلط ہی کیا تھا نا بھائی۔ تو کالا علم اقل انک لن تستطیع معی صبر، اب اس کا جواب نہیں دیا کہ کیوں کیا، بلکہ کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ عاجزی سے ایکسکیوز کرنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی استاد ایکسکیوز نہیں کرتا، شاگرد ایکسکیوز کرتا ہے۔ کالا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ اب نا منت سماجت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی آپ ایسے نہیں کیجیے گا۔ ان کو ہوا کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ نکال ہی نہ دے کلاس سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، جو ادب سکھا رہی ہوں اب آپ سیکھیں۔ انہوں نے نہیں کہا ہاں ہاں موسیٰ علیہ السلام آپ کو سمجھ نہیں آیا، آئی ایم سوری آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بات کچھ ایسے ہے، یعنی کہ استاد کا انداز دو ٹوک ہے اور بالکل اسٹرانگ انداز ہے۔ جو پہلے بات کی تھی اسی کو دہرا دیا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے اس لیے آپ چلے جائیں بڑی مزے کا انداز ہے۔ پھر دونوں چلے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ فقال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی عوض کے مار دیا، یعنی کہ کوئی قصاص بھی نہیں بنتا تھا کچھ بھی، ابھی فی الحال تو ہمیں نہیں لگ رہا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندی حرکت کر دی۔ کالا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لن ہوتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں اس کی اگر ورڈز کو بھی دیکھیں گے نا تو یہ کہا کیونکہ جو عجیب و غریب قسم کے واقعات وہ کر رہے تھے نا، پیش آ رہے تھے، ایک جو صرف دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا، حالانکہ آپ دیکھیں انبیاء کرام کے پاس وحی کی قوت بھی ہوتی ہے نا، کچھ غیب کا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ لیکن ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نا وہ پردے کے پیچھے پھر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ چیز کیوں ہوئی، یہ واقعہ کیوں ہوا، اس میں کیا حکمت تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو واقعہ ہے جس میں منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح والا معاملہ تھا، تو جب ان کو یہ قرآن میں آتا ہے، ذکر آتا ہے کہ اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا کہ جب یہ معاملہ یہاں سے ختم ہوگا تو آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے یہ بات نہیں، اور وہ بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بات نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تھے، اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی کو شاگرد بنایا گیا اور وہ جو عالم ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کوئی نبی تھے، کہتے ہیں حضرت خضر کوئی فرشتے تھے، کہتے ہیں حضرت خضر کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، وٹ ایور۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صرف آپ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ چیزیں ہمیں نہیں بتاتے کہ، اور ویسے حضرت خضر کا کوئی باقاعدہ نبی کے طور پہ مبعوثیت کا کوئی ذکر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ صرف یہ سمجھانے کے لیے اصل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بھئی علم کے اوپر آپ نے جو ہے کبھی بھی غرور نہیں کرنا، علم کے اوپر تکبر نہیں کرنا۔ حقیقت بات ہے یہ جو علم اور نمبر 2 عبادت، دو چیزوں کا غرور اور تکبر جو ہے نا آپ کی ساری نیکیوں کو لے ڈوبتا ہے، آپ دنیا میں کیا آخرت میں بھی کہیں کے نہیں رہتے، کیونکہ دیکھیں علم اور عبادت جو ہے نا وہ غرور کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو شیطان کا یہ تو معاملہ تھا، یہی ہوا تھا نا، اس نے تکبر کیا تھا، عبادت تو بڑی اچھی کرتا تھا مگر اس کو عبادت کا تکبر بہت زیادہ تھا، زوم تھا کہ اب جو اچھا زوم بھی اس حد تک ہو گیا تھا کہ جو میں کہوں گا نا، جو میری مرضی ہوگی، میری رائے کو معتبر سمجھا جائے گا، اور وہ بھی رب کے ہاں۔ تو اس نے اپنی ایک رائے گھڑ لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مالک تو وہ رب تعالیٰ ہے، خالق تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کسی کی رائے کو انٹروین کرنے تھوڑی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے، آپ نہیں صبر کر سکتے اس پہ۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اچھا اس کے بعد ہے نا یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نے بھی تو کچھ مطلب آپ کی باتیں یا مطلب کچھ بھی کوئی شکایت نہیں کی. اگلا جملہ بھی بڑا مزے کا ہے، قال ان سألتک عن شیء من بعدها، کہ اگر میں اب اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، ٹھیک ہے، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر آپ مجھے بالکل ساتھ نہیں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کیونکہ ویسے بھی میرے معاملے میں حد کو گزر چکے ہیں، عذر کو گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بار بار آپ کو بولا ہے. تو آپ یعنی یہ بھی بڑی ان کی تابعداری سمجھیں، ان کی ادب سمجھیں علم کے لیے، کتنی خوبصورت بات کہ اب ایک محلہ توڑ دیتے. اچھا اس کے علاوہ اور کوآرڈینیشن بھی تھی، استاد اور شاگرد کی کوآرڈینیشن کو بھی آپ یہاں پہ ذرا مد نظر رکھیں کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نکل جائیں کلاس سے، نہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، نہ انہوں نے کہا تھا کہ اب تو آپ چلے جائیں کچھ بھی. یعنی استاد کی اور شاگرد کی کوآرڈینیشن ایسی ہی ہوتی ہے کہ جملے بعض اوقات بولنے کی ضرورت نہیں آتی ہے، کہ کچھ مخصوص جملے ہوتے ہیں، کچھ جسے کہتے ہیں پوشیدہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں میسج کنوے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ادب کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں استاد بھی کتنے ادب کے ساتھ، آپ دیکھیں استاد کا بھی تو ایک لحاظ ادب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چلیں جی بس بہت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ نہیں. یعنی ان کی طاقت کو الزام دیا کہ آپ استطاعت نہیں رکھیں، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ نہ چلے. بس میں نے وہی بات دوبارہ دہرائی، میں نے تو آپ کا کہا تھا کہ آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ان کی ڈیمانڈ آخر تک وہی رہی ہے، استاد کی ڈیمانڈ صبر ہی رہی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں کچھ بھی، انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور صبر میں ہی آپ جو ہے نا مجھے شکایت دے رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں ایک ہی چیز کا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو علم کے معاملے میں صبر کرنا پڑے گا. علم یعنی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی علم آپ کہہ دیں کہ کچھ جو ہے کلاسز سے یا کچھ یوٹیوب سے یا کچھ کہیں سے ہم سیکھ لیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ پھر انفارمیشن ہو سکتی ہے. دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن انفارمیشن لے لینا اور ایسے ہی چلتے پھرتے خبر لے لینا وہ ایک علم اور خبر بالکل الگ چیز ہے. انفارمیشن کو ہم کس سے جوڑیں گے؟ خبر سے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم نے مثلا ہم کو یوٹیوب پہ سن رہے تھے، ہم نے کہا اچھا بھئی یہ بھی کوئی ریسیپی ہوتی ہے، ایسے کوئی چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اس سے آپ نے اس کو کیونکہ وہ انفارمیشن بیسڈ تھی، اکثر بیشتر وہ چیز ویسے بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی خواتین کی بات ہے. یا آپ یوٹیوب سے یا کہیں سے آپ، میں تو کہوں گی دین کا بھی اگر علم لینا چاہیں گے تو بہت ساری چیزوں میں آپ کے اندر کوئریز جو ہے وہ اٹھیں گے اور آپ مطمئن نہیں ہو سکیں، کیونکہ وہ تو ایک انفارمیشن کا آلہ ہے نا بھائی، وہ تو خبر دے رہا ہے بس آپ کو کہ بھئی یہ جو خبر ہے وہ خبر ہے بس، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے اندر کے سوالات تو اس کے جوابات تو انفارمیشن میں اور علم میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. علم آپ کو آپ کی کوئریز کے جواب بھی دے دیتا ہے. علم کیا کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو یہ حقیقت بات ہے، آپ ذرا نوٹس کیجئے گا. آپ مجھے اکثر یہ بات میرے شاگرد بھی کہتے ہیں، انفیکٹ جب میں خود شاگرد تھی نا تو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، یہ عجیب معاملہ تھا کہ جو سوالات میں اس دن لے کے جاتی تھی نا اپنے دل میں، وہ جوابات مجھے اس دن اس کلاس میں مل جاتے تھے. میں سوچتی واقعی علم کا خالص تعلق دل سے ہے، اور دل کا خالص تعلق اللہ تعالیٰ سے. دل میں جو سوالات ہیں وہ کس کو پتہ ہو سکتے ہیں؟ میں تو کسی کو بتایا بھی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے سیٹسفائیڈ کر کے اس کلاس سے بھیج دیا. سیم از ود یو. یہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مجھے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں، اب جب کہ میری کلاس میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اکثر لے کے آتے ہیں، بعض اوقات وہ شروع میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنا ہے، کچھ کرنا ہے، اینڈ میں کہتے ہیں وہ باجی ہمیں جواب مل گیا. یا بعض اوقات ویسے کوئی واٹس ایپ پہ اس طرح سے میں ان کو کبھی کہہ بھی دیتی ہوں کہ آپ وہ والا سنیں. میرا اپنا ایک وہ ہے کہ علم سے کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. اگر انسان ہے نا، بندہ ہے، تو بندے کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت رکھی ہے نا، وہ اب نعمت اگر علمی ہے تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھر اس سے کبھی محروم نہ رکھیں. جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے، یا جو آپ کے پاس کوئی اور اگر ہے اتھارٹی ہے کہیں سے پوچھ کے جواب دے سے، تو بیچاروں کو سیٹسفائی ضرور کیا کریں. بیچارے جو ہوتے ہیں نا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، بیچارے بعض اوقات بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، بہت پریشان حال ہوتے ہیں جو آپ کے پاس سوال پوچھنے آتے ہیں، فتوے لینے آتے ہیں، یا کوئی ان کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں جو کم از کم سوال تو پوچھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو سوال بھی نہیں کرتے. اس لیے کبھی بھی کسی کو ایک تو حقیر نہ سمجھے، اور بلکہ اس کی دل کے درد کو سمجھ کر اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے یعنی سمجھ گئے کہ صبر چاہیے تھا،
علم کے لیے، اور اسی میں فیل ہو رہا ہوں۔ اچھا یہ ایک اور بات کہ دیکھیں علم میں انہوں نے اور کچھ نہیں لیکن سوال اٹھانا بھی صبر کے اگینسٹ ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ فضول میں سوال اٹھانا۔ اب بھائی آپ استاد کے ساتھ ہیں تو چپ چاپ چلیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں استاد ظالم نہیں ہوتا، اگر وہ کچھ کر رہا ہے نا تو اینڈ میں آپ کو اس کا رزلٹ یا اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بتائے گا ضرور، کیونکہ استاد کو پتا ہے کہ بیچارے جو ہے نا تجسس سے ہی بیچارے جو ہے نا بے ہوش ہو جائیں گے اگر میں نے اتنا زیادہ جو ہے نا ان کو تجسس میں ڈال دیا، تو یہ تو بیچارے جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، تو بھئی اس کا تو اس لیے استاد کو اپنی شاگرد کی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اینڈ میں انہوں نے بھی آنسر بتا دیے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن شاگرد کا کیا کام کیا ہے کہ بعض اوقات اگر استاد خاموش ہے یا وہ وقت بتانے کا بھی آیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خاموشی سے چلیں، ٹھیک ہے، چل کریں، مزے کریں اور ادھر سے سیکھیں۔ سفر میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب استاد کے ساتھ آپ ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی ان کی اور کوئی بات نہیں لیکن سوال انہوں نے اٹھائے نا تو یہ بات انہوں نے بے صبری شمار کر دی، یعنی کہ آپ دیکھیں اس کو ایک جنرل اس پہ بھی لے لیں، اس کا مطلب ہے کہ جس صبر میں آپ شکوہ شکایت کر لیں یا جس صبر میں آپ سوال اٹھا لیں تو وہ صبر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ یہی بات سیکھی نا آپ نے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم تو صابر ہیں جی، سب کچھ کر کے رونا دھونا پورا ڈال کے ہر چیز پورے شکوے شکایت سب کو فون گھما کے سب کچھ، اب ہم جب تھکار کے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اب ہم کہتے چلے اب ہم صبر کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے پہلی چوٹ پر، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر تو ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ، یعنی کوئی بھی صدمہ ہے کوئی بھی مشکل آئی آپ نے پہلے اس پر جو صبر کیا نا پہلی اسٹیج پر پہلے مرحلے پہ جہاں پہ آپ کے پاس سارے آپشن تھے، آپ نے سارے آپشن کو ایک طرح سے گرا کر ان پر ایک سارٹ آف لات مار کر آپ نے کہا نہیں اللہ کو یہ پسند ہے صبر کرنا تو میں نے صبر کروں گی۔ جب آپ صبر کرتے تو وہ پھر عبادت شمار ہوتی ہے، وہ صبر مقبول ہوتا ہے۔ اب یہ علم کے معاملے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو علم فقیری میں ہے، علم صبر میں ہے نا، یہ سمجھ میں آیا یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ علم ہے ہی صبر میں۔ اس واقعے سے تو ہمیں یہی لگتا ہے جتنا صبر کے ساتھ چلیں گے، علم ایک یا دو دن کی کہانی نہیں ہے، علم تو مجھے لگتا ہے سالوں کی بھی کہانی نہیں ہے، علم تو مجھے لگتا ہے کہ پوری زندگی کی کہانی ہے، پوری زندگی کی کہانی ہے علم سے۔ یعنی آپ کبھی بھی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بڑے با علم ہو گئے کہ آپ کے پاس بہت علم آ گیا ہے یا اب چلے چھوڑ دینا چاہیے، ہم اتنا علم کافی ہے چلو ریٹائر ہو جائیں علم حاصل کرنے سے۔ علم حاصل کرنے سے کبھی آپ ریٹائر نہیں ہو سکتے، ہر دفعہ آپ کچھ نیا، ہر دفعہ دورہ قرآن آپ کا ہوتا ہے، ہر دفعہ میں انفیکٹ پرسنلی میں کچھ نیا سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ یعنی آپ تو چلے بیچارے شاگرد ہیں مگر میں پرسنلی میں بھی ہمیشہ نیا سیکھ رہی ہوتی ہوں، بہت کچھ نیا سیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں اپنی رب کی رحمتوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے کہ ہر دفعہ نیا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں چلے، اچھا اب یہ سارے اتنی ہی بات ہوئی ہے، دیکھیں بات کو بڑھایا بھی نہیں کیا۔ ایک اور بات، ٹھیک ہے، جب استاد اور شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے نا تو یہ بہت ادب اور لحاظ والا رشتہ ہوتا ہے، یہاں سے آپ اور رشتوں کو بھی سمجھیں۔ بعض اوقات آپ کے رشتوں میں پریشانیاں یا پرابلمس اس وقت آتی ہیں جب آپ بات کو بڑھاتے ہیں، ایک اور دوسرا ایک اور کچھ کہہ رہا ہے پھر دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اور وہ بات اتنی سی تھی بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے ظاہر یہ بڑے تھے، انہوں نے کہا صبر نہیں کر سکتے، انہوں نے ایکسکیوز، یہ سارٹ آف ایکسکیوز تھا کہ ٹھیک ہے، اور ایکسکیوز کرنا سب سے بہترین جو ہے نا جواب ہوتا ہے۔ میں پرسنلی اس بات کو سمجھ، ایکسکیوز سب سے بہترین جواب ہے، جان ہی چھوٹ جاتی ہے، اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، ایکسکیوز کر لیا کریں۔ تو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ جب معذرت پیش کر دیتے ہیں نا تو وہ سب سے بہترین جو ہے نا اس کا حل ہو جاتا ہے، وہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ اچھا آپ کو شیطان ورقل آتا ہے کہ نہیں تم تو چھوٹے ہو جاؤ گے، تم تو نیچے ہو جاؤ گے، تم تو نا اس کی نظر میں کمزور ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے جھگڑے کو ختم کر، یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جب کر دیا تو آپ دیکھیں کہ پھر جنت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھر کی ضمانت تو مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے، ایک گاؤں کے پاس فن طلقہ دونوں چلے، حتیٰ آپ دیکھیں ہر جگہ تثنیہ آ رہا ہے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما۔ پھر دونوں جب آگے چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر انہوں نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی
بے ایمانداری سے صاف انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے وہاں پہ ایک دیوار پائی جو گری ہی جاتی تھی، تو انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ ایک پکڑ لیتے، کیا پکڑ لیتے؟ اجرت پکڑ لیتے۔ خود جو ہوتا نا پکڑنا ہوتا کہ چاہے کچھ پیسے پکڑ لیتے، یعنی ہماری زبان میں بھی یہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے تو اس پہ اب ان کی اپنی بات صحیح ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ دیکھیں گے، وہ بھی تو نبی ہے نا، ان کے ریزنز بھی غلط نہیں ہیں، مگر جس دنیا سے وہ آئے ہیں وہاں پہ معاملات الگ ہیں، اور جس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں اس حساب سے ان کے ریزن صحیح ہیں۔ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، زندگی کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی پردے میں ہے سب کچھ، آخرت پردے میں ہے، جنت دوزخ پردے میں ہے۔ تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی آپ کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے مگر اس کے ساتھ اچھائی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دیوار کبھی نہیں بنے نا، اس کی دیوار گری رہنی چاہیے اس کی نا، ٹھیک ہے، مگر کوئی اور اس کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے، آپ کو اور جو ہے نا تکلیف پہنچتی ہے، لو بھائی پھر آپ بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، دیکھیں بھائی ان کو بھی تو کیوں، پھر آ کے سوال ہوتے ہیں بھائی ان کو کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ تعالیٰ سب کا ہے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ سب کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اصل میں یہ بات دنیا کی حقیقت، ان واقعات میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دنیا کی حقیقت کہ بعض اوقات آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے اچانک، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسا معاملہ، تو وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ادھر کی دنیا کی نیت سے دیکھیں نا، اگر آپ کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی انسان ایک بڑے رتبے پہ پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، اب وہ بھائی اس کے وہ کمزور ہے، اس کے پاس اتنی نیکی کے شاید مواقع ہی نہیں ہے، یا ملتے ہیں تو وہ گنوا دیتا ہے، تو ہے نا بڑا ہی سست ہے، کوئی نیکی کے مواقع بھی نہیں حاصل کر رہا ہوتا۔ اب آپ اس حدیث کو ذرا سمجھے پہلے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ اس پہ آزمائشیں بھیج دیتا ہے، اب آزمائشوں پہ وہ صبر کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شاید اس کو کام آتا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، بعض اوقات صبر کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہوتا، آزمائش میں آپ صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، آپ کیا، آپ چیخ پکار کر بھی لیں چلیں، اس سے ہوگا کیا؟ وہ آزمائش کیا ٹل جائے گی؟ ٹلے گی تو نہیں، آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے، مصائب بھیجتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اس بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختص کیا تھا۔ اب اس حدیث میں بہت کچھ ہے آپ کے کہ آپ دنیا میں آپ کے اوپر کچھ ایسی مشکلات، کوئی پرابلمز آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے بے حد بری ہیں، بے حد بری ہیں، یہ ہم پہ کیوں آئی؟ بھائی وہ برابر والے جو ہے ان پہ کیوں نہیں آئی؟ یہ محلے پڑوس کے لوگ پہ کیوں نہیں آئی؟ ہم پر ہی کیوں آ گیا؟ ہمارے اوپر ہی، اور لوگ میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم تو بس ہم پر ہی آتی رہتی ہے، بس ہمیں ہی پکڑ رکھا، اس طرح کی باتیں بھی لوگ بول جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینا چاہتا ہے، آپ اللہ کی نظر میں بڑے اجر کے لیے مقرر پائے ہیں، سبحان اللہ۔ میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں نا، مجھے یقین مانے آزمائشیں یا مصائب جو ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی تدبر سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، میں اس پہ تدبر کرتی ہوں تو مجھے اس کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی کہ یہ اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے وہ بھیجتا ہے کہ آپ، اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں تھا، اور وہ بڑی پیاری پیاری سی، اچھا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بھیجتا ہے نا آزمائشیں مصائب، تو بہت لاڈ پیار سے بھیجتا ہے، میں یہ بھی بتا دوں، ان کے ساتھ ہی لوازمات آ رہے ہوتے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے، ساتھ ساتھ ان کے لوازمات آ رہے ہیں، تدبر رکھنے والے لوگ، حکمت رکھنے والے لوگ، نظر رکھنے والے لوگ ان لوازمات کو پکڑ لیتے ہیں، ان لوازمات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس آزمائش کو ڈیل کرنے کا ٹول یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً آپ کے اگر آپ کو کوئی اسکرو کھولنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس اسکرو کو کھولنے کے لیے کون سا پانا یا کون سی چیز یوز کرنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تدبر رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ جو حکمت رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس اسکرو کو، وہ جو آزمائش کی شکل میں اسکرو ان کے آگے، ان کو کھولنے کا وہ چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو ایک دم لے لیتے ہیں اور اس سے کھول لیتے ہیں، اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، اس کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی نظر اس اسکرو پہ نہیں ہوتی ہے، ان کی نظر اس اتنے سارے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا ان پہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے نا وہ ہوگا جس سے میں یہ کھولوں گی، جس سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ہے ان آزمائشوں سے، ان مسائل سے نمٹنے کا طریقہ۔ اچھا ویسے بھی
انسانی دماغ جب اس سوچ میں لگ جاتا ہے نا کہ بھئی میں اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے، تو آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہ بہت پازیٹیو انسانی دماغ جو ہے نا پازیٹیو راستے پر جو ہے نا گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مشکل مجھ پہ آئی ہے بھائی کیوں، یہ جو 1 گھنٹے جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، رونا دھونا پیٹنا ہوتا ہے، سیاپا ڈالنا ہوتا ہے کہ میں یہ مشکل میرے پر آئی کیوں، تو وہ جو ہے نا 1 گھنٹہ اس کا برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ ایگزیکٹلی اس پہ جاتا ہے کہ میں اس کا سولوشن پھر کیا ہونا چاہیے، فوری اس کے منہ سے ہمیشہ جو ہے نا اس کے منہ سے سولوشن کی بات نکلے گی۔ وہ نہ لڑتا ہے، وہ نہ جھگڑتا ہے، وہ نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ اس کے سولوشن کی طرف جاتا ہے، آپشنس کی طرف جاتا ہے۔ اچھا میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا کیا آپشنس ہیں، گننا شروع ہو جاتا ہے لائنس میں کہ یہ آپشنس ہیں میرے پاس، کیونکہ یہ بھی میتھمیٹکس کی طرح جیسے فارمولاز ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی میتھمیٹکس کی طرح ہوتے ہیں، آپ کی آزمائشیں، آپ کی پرابلمس بھی، کہ جن کو آپ صحیح فارمولا لگا کے آپ حل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے، مگر کیونکہ آپ کو فارمولا نہیں پتا ہوتا، تو علم کم ہوتا ہے آپ کے پاس، اور آپ کیونکہ ٹینشن میں زیادہ ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، پریشانی میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا نا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کا دماغ جو ہے نا بس اسی پہ ہوتا ہے یہ آیا ہی کیوں، بھئی اس کو آ چکا ہے، وہ آپ اس کو ویلکم کریں یا نہ کریں، وہ تو آپ کے گھر میں گھس چکی ہے وہ چیز، اب آپ کو صرف اس سے نمٹنا ہے۔ اب نمٹنے کے آپشنز یعنی پہلی، اب ماضی کو چھوڑ دیں، وہ تو ماضی بن چکا، وہ مسئلہ آپ کے گھر میں آ چکا ہے، اب سیکنڈ آپشن پہ دیکھیں کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس چیز کو۔ اچھا بہرحال بات ہو رہی تھی اس بات پر کہ جب گاؤں والے کے پاس آئے انہوں نے کھانا، اچھا کہ جب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مہمان ہوتے ہیں نا، وہ دیف جو ہے نا، یعنی مہمان جو ہوتے ہیں، دیف کہتے ہیں مہمان کو، یدیفہما مہمانداری کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو مہمانداری ہے نا، وہ اس زمانے میں جو بستی کے لوگ ہوتے تھے وہی کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہوٹلز یا سرائے وغیرہ اس طرح سے، ہاں اگر ہوتے بھی تھے کچھ کچھ، تو ایک تو وہ فری ہوتے تھے، دوسرا وہ شاہراہ عام پہ ہوا کرتے تھے موسٹلی، اور وہ بیسکلی اس لیے ہوتے تھے تاجر وغیرہ جیسے جاتے تھے تو وہ ان کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا، اب کیونکہ انہوں نے مہمانداری سے انکار کیا تو یہ ان کو جائز تو نہیں تھا۔ میں ابھی پوائنٹ بتا رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ ان کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ صحیح تھا کہ ان کو یہ رائج، ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا، یہ ایک طرح سے کسٹم بنا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہمانداری کا کس قدر حدیث میں آتا ہے نا کہ مہمانداری کرنا جو ہے، مہمان اپنا جو ہے نا وہ رزق خود لے کے آتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے انہوں نے انکار کیا، تو ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اس دنیا کے اعتبار سے، اب آپ سمجھ لیں کہ میں کن کی بات کروں، حضرت خضر جو تھے وہ اللہ کی طرف سے نامزد کی ہوئی چیزوں کو کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سمجھے اس دنیا کی طرف سے ریپریزنٹیٹو نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹو تھے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو؟ وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پانی کیوں نہیں آ رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں اس دنیا میں، سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو حضرت خضر ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ریپریزنٹ، اللہ نے تو کہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے وہاں جا کے سیکھنا، اس سے علم سیکھنا، تو وہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام بتائے ہیں نا، ان کو بس وہ کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی نہیں دیکھیں گے، وہ دنیا کی چیزیں نہیں دیکھیں گے، دنیا میں کس نے کیا کیا، اس نے کیا، اس جوابی بھی نہیں ہوگا، جوابی تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ اس دیوار کو نہ کھڑا کیا جاتا، وہ معمور ہیں، جس طرح ہوتے ہیں نا معمور ہوتے ہیں، جس کو اب آپ میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ کہے جی چلنا ہے، اب آپ کے نہیں جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہو گیا، یا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر نظر آ جائے تو وہ کہ ابا جی، ہم ابا جی کو اما جی کو نہیں جانے دیتے، یا وہ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے جب میت ہوتی ہے تو ہم کتنا غم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت اس کے لیے اچھی ہو، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بیماری کے بعد، شدید بیماری کے بعد جب موت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ساری بیماری کا اجر لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کے بعد موت کو اللہ تعالیٰ تو شہادت ہی شمار کر دیتا ہے، مثلا پیٹ کی بیماری سے کوئی مر جاتا ہے،
طاعون کی بیماری سے کوئی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جل کے مر جاتا ہے، ڈوب کے مر جاتا ہے، گر کے مر جاتا ہے، کتنی ساری اموات کی کتنی ساری شکلیں ہیں جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پہ رکھ دیا. تو وہ تو اپنا شہادت کا رتبہ پا رہا ہے اللہ کے پاس، وہ تو بڑا خوش ہے، یہاں سے زیادہ خوش ہے، یہاں سے زیادہ اچھی جگہ پہ وہ ہے. اور ہم جو ہے نا اچھا ہم گناہ گار کیسے ہو رہے تھے؟ ہمیں کیونکہ یہاں پہ ان کے لوائقین نظر آ رہے ہیں کچھ، ہم کہہ رہے ہیں آئے ہائے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیسے گزارا ہوگا، آئے ہائے یہ پہاڑ جیسی جوانی یہ کیسے گزرے گی. ہم اپنی بات کیونکہ ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں کے لوگ ہیں، اور وہ جو فرشتہ ہے وہ اللہ کا ریپرزینٹیو ہے، وہ اللہ کا پیغام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی ٹیکنالوجی. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے بھائی بہت بڑی، کتنی بڑی. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کو ذرا دیکھیں نا، میں اس لیے سائنس کی زبان اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں فرشتے، کیونکہ اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے قریب بھی رہتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے سارے کاموں کا انجام دے کے واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر بھی جنت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ جب وہ تھوڑا سا بھی شعور کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے کا بندہ بن کے دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ کو خوش کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. میں پرسنلی فیل کرتی ہوں اللہ کو خوش کرنا مجھے ہمیشہ آسان لگتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ آسان کام کیا ہے، مجھے کبھی بھی یقین کریں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہی ہوں، مجھے کبھی بھی اللہ کو خوش کرنا مشکل نہیں لگا. میں یہ پرسنل میری فیلنگس ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دنیا کو خوش کرنے جائیں گے نا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو دنیا والوں کو خوش کرنا. ایک چیز میں خوش کریں گے تو 10 چیزیں اور نکال کے لے آئیں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے. جو بندہ رب کو خوش کرنے کی اس کو شوق چڑھ جائے اور اس کو عادت پڑ جائے نا، اس سے ویسے بھی دنیا نہیں سنبھلتی، اس کو عادت نہیں ہوتی نا. اگر آپ کبھی کمپیئر کریں گے نا، آپ یہ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کو لگے گا اللہ کو خوش کرنا سب سے آسان کام ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مان جاتا ہے. ایک تو مجھے اس کا توبہ استغفار والا ایسپیکٹ بہت اچھا لگتا ہے. بندوں سے آپ کر کے دیکھیں ذرا، دوسری سے تیسری دفعہ آپ وہی کام کر کے دیکھیں، بندے آپ کو وہ سنائیں گے نا، بندے آپ کی ایکسکیوز ہی نہیں قبول کریں گے. مگر رب تعالیٰ آپ بڑے سے بڑا کوئی غلطی کر لیں، وہ آپ کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے اس کا کوئی بہت ہی پیارا بندہ اس کی طرف لوٹ کے آئے. اور دوسری چیز، اس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے احکامات ہیں جو آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہے. یعنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو ہمارے پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ہماری حفاظت کے لیے کہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے پردہ صحیح ہے، تمہاری حفاظت کے لیے یہ چیز صحیح ہے، تمہاری سیفٹی کے لیے یہ کام صحیح ہے. وہ ہر چیز میں جو اس نے ہم پر سمجھے فرض بھی کر دی یا لاگو کر دی، یا ہمیں کہا کہ یہ مستحب ہے یا سنت ہے، جو چیزیں بھی اس نے کی نا، اگر آپ سب کی حکمتیں اور تدبر اس کو دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو اس میں خیر ہی خیر نظر آئے گی، اور اس سے آپ کو رب کی محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کو لگے گا کہ رب کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور ہم اس آسان ترین کام کو چھوڑ کر اور مشکل کام کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. انسان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے وہ اپنی سمجھ آ گئی بات کہ وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے. حضرت خضر جو جس حکم پر مامور تھے ان کو وہ کام کرنا تھا. اچھا جو وہاں سے جو سمجھ آ گئی بات ہے، جو وہاں سے مامور ہوتے ہیں تو وہ پھر یہاں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی ہو سکتا ہے نا فرشتے کو آوازیں جاتی ہوں یہاں پہ جو بین کر رہے ہیں، رونا دھونا ڈال رہے ہیں، کر رہے ہیں، فرشتے اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں. وہ آپ کے کہنے سے، اگر ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی چل جائے تو وہ آپ کے کہنے سے، آپ کے رونے دھونے سے رکیں گے نہیں. وہ اپنے رب کے بڑے فرما بردار ہیں، مخلص ہیں. وہ اپنے رب کا حکم لے کر آتے ہیں، اپنا رب کا حکم نافذ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا کام. یہی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہاں کی دنیا، وہ وہاں کی دنیا کے لوگ ہیں اور ہم یہاں کی دنیا کے لوگ ہیں. تو یہاں کی دنیا کے لوگوں کو بعض اوقات وہاں کی جب چیزیں نافذ ہوتی ہیں نا تو اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. ظاہر ہے کچھ تو ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، پھر صبر نہیں ہے. صبر کریں گے تو اسی لیے تو کہا نا صبر کر لیں. قبر میں تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کے بعد آخرت میں سمجھ آ جائے گا وہ چیز کس لیے. تو یہ بات کا لحاظہ فراق بینی کا
سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نا آپ اچھا یہ بات دیکھیے شاگرد نے کی تھی کہ اب بھائی اب اگر میں نے ایسا کیا نا تو اب آپ حد کو گزر چکے ہیں، عذر کو گزر چکے ہیں، تو بھائی اب آپ ہے نا بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلی والی آیت میں کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا، تو اب انہوں نے کہا حاذا فراقون، یہ اب تفریق ہے، جدائی ہو گئی ہے اب ہم میری اور تمہارے درمیان، یعنی استاد شاگرد سے کہہ سکتا ہے، اچھا شاگردی بھی ساتھ ساتھ سیکھے، یعنی استاد کہے کہ تم میری شاگردی سے نکل جاؤ یا تم میری شاگردی میں اب نہیں رہ سکتے، تو آپ استاد کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور وہ کسی بھی مرحلے پہ گئے، یعنی دیکھیں کتنی لمبے سفر کے بعد بھی کہہ رہے ہیں وہ کسی بھی مرحلے پہ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے فرما برداری بڑی ضروری ہے نا۔ استاد کی فرما برداری پہلا اصول ہوتا ہے، اگر آپ استاد کی فرما برداری نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا سیکھیں گے علم؟ آپ تو پھر اس کے مطلب بڑے تکبر کے ساتھ خود استاد بن کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ شاگردی میں رہنا یا شاگردی میں نہیں رہنے کا فیصلہ شاگرد تو خود نہیں کر سکتا، استاد ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور استاد اگر ناراض بھی ہو سکتا ہے، استاد اگر کہہ دے کہ نہیں آپ کی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد کافی عرصے شاگرد رہتے ہیں مگر وہ پروف نہیں کر پا رہے ہوتے شاگردی کو، وہ اس کو اویل بھی نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ اس کو یعنی اس قابل نہیں ہوتے، مطلب بعض اوقات تو آپ برت کے پتہ چلتا ہے نا کون اچھا شاگرد ہے کون اچھا نہیں ہے یا کون شاگرد ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات وہ پروف نہیں کر پا رہے ہوتے یا وہ اس لائق نہیں ہوتے، استاد بھی بعض اوقات کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرا نام خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں استاد کے پاس یہ حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ وہ کہے کہ بھئی آپ شاگردی سے نکل جائیں یہاں سے، ہم آپ کو میرا نام خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر غلط اگر علم دے تو پھر بات تو وہاں پہ آ رہی ہے نا کہ اس کے ساتھ جو نام جڑا ہے وہ پھر اس کی بات خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آپ دیکھیں کہ اب بتا رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، تو وہ تھی مسکینوں کی جو کام کرتے تھے دریا میں جیسے ماہی گیری کا کام ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اب یہ تو خیر کی بات ہی ہوئی نا۔ اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اگر کوئی اس پر احسان کرے تو اس کے ساتھ خفیہ بھی اور ظاہراً بھی خیر ہی برتتا ہے۔ آپ دیکھیں کشتی والوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں یا آپ کو کچھ پتہ ہے تو بتا دیں، آپ ولی اللہ ہیں تو آپ بتا دیں، چلے جی آپ، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں جس کی چیز ہوتی ہے اس کی نظر میں شاید برا بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کشتی والوں کو بظاہر برا لگا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ کر دی تھی نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور چیز آپ نے سمجھی یہاں سے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اپنی ذات سے خیر ہی خیر دیتا ہے۔ اب ان کے لیے آسان تھا نا، سیدھا سیدھا معاملہ تھا، اپنی جاتے اپنی منزل پکڑتے اور اتر جاتے بھائی۔ اب میں سے کوئی ہوتے تو یہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو شر سے بچا سکتے ہیں۔ آپ پتہ کس لیے نہیں بچاتے؟ آپ اس لیے نہیں بچاتے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی نظر میں برا بنے، کیونکہ وہ آپ شر سے جب بچا رہے ہوتے تو آپ کسی اور کی نظر میں شاید ہو سکتا برا بنے۔ مثلاً کسی کو کسی کے شر سے متنبع کر دینا، یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اس شر سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، اور وہ آپ خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، دیکھیں بتایا بھی نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے، بادشاہ کے بارے میں نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں، بس وہ کشتی کو بس جو ہے نا توڑ پھوڑ کر دی، ہلکی سی، وہ ہلکی سی توڑ پھوڑ اس حد تک تھی جو ریپیئربل تھی، یہ بھی نہیں ہے کہ ریپیئربل نہیں تھی۔ اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آ بھی جاتی ہیں تو یا کوئی مسئلے آ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی بیماری آ جاتی ہے تو آپ کا جسم ریپیئربل، اسٹل اٹ از ریپیئربل، ٹھیک ہے نا، اسٹل اٹ از ہیلدی انف کہ جو آپ کی بیماریوں کو ابھی جھیل سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا مر ہی جاتے ہیں آپ کو، مگر آپ بعض اوقات مایوس ہونے لگتے ہیں کہ جی بس اب ہم کیا کریں، یہ بیماری تو جاتی ہی نہیں ہے، پھر وقت آئے گا چلی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دعا کرتے رہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی دعا کی تھی، انبیاء کرام بڑی دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے ہلکی سی توڑ پھوڑ کی جو ریپیئربل تھی، لیکن کیا ہوا اس توڑ پھوڑ سے ہوا کیا، کیونکہ وہ صحیح سالم نہیں رہی، عیب دار ہو گئی،
تو وہ جو مالک، وہ جو بادشاہ تھا نا، جو کہ باقی ساری کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، تو اس نے اس ایک کشتی کو چھوڑ دیا. تو ان کا تو فائدہ ہو گیا نا کہ ان کی کشتی ان کے ہاتھ سے جانے سے رہ گئی. کم پہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کم پہ بات چھوٹی، کم پہ بات، چلو کم پہ معاملہ جو ہے نا حل ہو گیا. تو یہ تو زیادہ اچھا ہو گیا کہ چھوٹی مصیبت آ گئی، بڑی نہیں آئی، تو وہ تو ریپیئر ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کشتی ہی چلی جاتی تو پھر کیا کرتے آپ؟ کوئی بیماری آ گئی مثلا گھر میں، کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو وہ تو ریپیئر ہو جائے گی. اگر بندہ ہی چلے جاتا پھر آپ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے نا. تو یوں آپ اس بات کو سمجھیں. پھر وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، جس کو وفات دی تھی نا، جس کو مارا تھا. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دی، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ محبت والا اور پیارا بچہ عنایت فرما دے. سبحان اللہ. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کی اولاد ہوتی ہے، اولاد لے لی جاتی ہے یا اولاد دی ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، کتنی بڑی حکمت ہے. تمام بے اولاد یا تمام جن کی اولادیں چھن گئی، ان کے لیے اس میں تو میں کہتی ہوں سبق ہی سبق ہے. پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو وہ جو لڑکا تھا وہ جو تھا سرکش تھا، وہ باغی تھا. تو ان کو یہ ہوا کہ یہ جو اتنے اچھے ایمان والے، تو یہ تو ہے نا، بجائے اس کے کہ صدقہ جاریہ بنے، یہ تو الٹا ان کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. یہ تو آئے گا نہیں. اور پھر دیکھیں ایمان والے اگر ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو اگر ان کے ایمان والے بچے نہ ہوں نا، تو ان کی کڑن ہی الگ ہوتی ہے. وہ بیچارے، ان کا غم اسی میں ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سوچا، انہوں نے خیر کی. اب اچھا، اس کے اب آپ کہیں گے کیوں یہ کیوں مارا کیوں؟ بھائی اس کے نصیب پہ ایک ہی اولاد تھی. سمجھے آپ بات؟ ایک ہی اولاد تھی، اور اگر وہ اولاد زندہ رہتی تو پھر دوسری اولاد تو ہی نہیں، نصیب میں ایک اولاد تھی. تو انہوں نے اس کو مار دیا. اب ظاہر ہے وہ نصیب میں جو اولاد ہے وہ تو مل کے رہے گی نا. تو وہ جو دوسری اولاد آ رہی ہے وہ زیادہ پاکیزگی والی اور زیادہ محبت والی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان کی اولاد اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس پر صبر کا اجر الگ سے دے، کیونکہ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. تو جن نعمتوں پہ صبر کریں گے، جو نعمتیں کم ہوں گی، مثلا آپ دیکھیں نا، اولاد یا تو صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ ہے. تو اولاد اگر الٹے سیدھے کام کرتی رہے گی تو ماں باپ کے لیے بھی تو دکھ کا سبب ہے. اب اگر اولاد ہے ہی نہیں تو چل کریں، مزے کریں، عیش کریں، چل کریں. صحیح بات ہے، انجوائے کریں اپنی زندگی کو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس کو غم نہیں بناتے. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ کنیت رکھوں. اب کنیت تو اولاد پہ رکھی جاتی ہے، تو کنیت کس پہ رکھوں؟ تو بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ دعا کریں، آپ نبی ہیں، آپ دعا کریں گے تو دعا قبول. اگر نبی کرتے، دعا کرتے تو ضرور ہے دعا قبول ہی ہوتی. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، اس کا سلوشن دے دیا کہ آپ اپنے بھانجے پہ کنیت رکھیں. دیٹس آل. مسئلہ ہی ہو گیا. آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کسی کو گود لے لیں. بھانجے بھانجی بھی اولاد کی طرح، یہاں سے ایک بہت. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ اپنے بھانجے بھاجیوں کو، ایون بھتیجا بھتیجوں کو کے لیے بہت بڑی معلمہ تھی. ان کا گھر ایک ہاسٹل ٹائپ تھا، اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اتنی ساری ان کی فیملی کی جو بچے تھے نا، ان سے پڑھ لکھ کے جو ہے نا وہ آگے بڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی وہ بات ہے. صحیح ہے. تو مومن کے لیے دیکھیں اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے نا، یہ بات انسان سمجھ لیں. کیونکہ اللہ کی تقدیر جو ہے نا وہ اس کی رضا ہے اور اس کی وش ہے. اور آپ کی جو رضا ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رضا کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی چاہت کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو انسان اس بات کو سیکھ لے، سمجھ لے. اچھا، اب آ گیا کہ وہ جو دیوار والا قصہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیری رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ میں نے اپنے رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب دیکھیں ایکسپلین کرنے، ٹھیک ہے۔ وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، اپنے حکم سے کوئی کام نہیں کیا۔ امر حکم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ والدین اگر نیک ہو تو ان کی نیکی کا فائدہ جو ہے، ان کی نیکی کا اجر اولاد کو دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آپ دیکھیں ان کے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسباب ایسے تیار کر دیتا ہے کہ بظاہر وہ سامنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ جدار پڑھنا، یعنی وہ دیوار بننا جو ہے، وہ بستی والوں کی، وہ ان کا جواب ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ دیوار کی اجر لیتے تو کس سے لیتے؟ وہ یتیم بچے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے بھیجا اور اس دیوار کو بنانے کے لیے بھیجا؟ اس سے بھی پتہ چلا غیب سے بھی مدد آ جاتی ہے۔ وہ بچے ان کو نہیں جانتے تھے، بستی والے بھی نہیں جانتے تھے، اور بستی والوں نے، یعنی دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، قوم، بستی والے کیا ہوا ہے؟ قوم ہوئے نا، قوم کسی چیز، کسی ایک اچھے کام کے لیے انکاری ہے، مگر جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں فرشتے، کسی کام کو انہی میں سے کسی ایک کی نیکی کو دیکھ کر ایک کیونکہ یہ پتہ ہے آپ کو، مہمانداری اس زمانے میں سب پر ایک طرح سے فرض ہوتی تھی، فرض کفایہ کی ایک شکل ہوتی تھی، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے نا، کچھ لوگ بھی ادا کر دیتے سب بستیوں کی طرف سے، اس طرح سے مہمانداری بھی اس زمانے میں، جب کہ یہ ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی تھی کہ کچھ لوگ بھی اگر بستی کے ادا کر دیں گے مہمان نوازی تو وہ سب کی طرف سے ادا ہوتی تھی۔ اگر یہ کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو وہ سب پر ہی ایک طرح سے عذاب کی شکل بنے گی نا۔ وہ بندہ کہاں سے لائے گا؟ اس زمانے میں کوئی ہوٹل تھوڑی ہے، کوئی وہ کہاں سے کھانا لائے گا؟ اب اپنا سبیل تو وہ ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھی لاگو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ سمجھے آپ، کہ بستی والے سارے ایسے لگتا ہے جیسے نافرمان تھے، اتنے اچھے لوگ نہیں تھے۔ مہمانداری کرنا، آپ دیکھیں قرآن میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے، لیکن انہی بستی میں جو ایک نیک آدمی تھا جو کہ وفات بھی پا چکا تھا، ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب مہیا کر دیا ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے۔ نوٹس کیا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا خراب ہے، یہ معاشرہ خراب ہے، اس کے ساتھ دیکھیے آپ اچھے رہیں، آپ کے ساتھ رب کا معاملہ خیر والا رہے گا۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، دیکھیں فرشتے جو ہے نا انفرادی طور پہ، اب یہ الگ سے ہی آئے تھے نا، کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ علم کا سفر تھا، بیچ میں دیوار صحیح ہو رہی ہے۔ اب علم کے سفر میں یعنی، اور آپ دیکھیں یہ کوئی وہ بھی نہیں تھے، مزدور ٹائپ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ان کو کوئی آرٹ نہیں آتا تھا، مگر اللہ کا حکم تھا ان کو کہ یہ چیز بھی چلتے چلتے یہ کام بھی کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو بھیجا اور کہاں سے ان بچوں کی مدد آ گئی، اور اس میں آپ دیکھیں باپ کی نیکی کا اسپیشلی ذکر آتا ہے، اور نیک اگر باپ ہوگا تو ظاہر ہے وہ مال بھی حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اس سے ایک اور بات، حلال مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ کیئر سے زیادہ آپ یہ فکر کریں کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، تو جب حلال مال ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرے گا انشاءاللہ۔ یا اگر کچھ بعض اوقات صدمے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی حادثے ہو جاتے ہیں، حلال والوں کے معاملات میں بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دے گا۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آپ کے جو نقصان کو اس کو بھر دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی پیاری جو ہے نا باتیں ہیں علم سیکھنے کے معاملے میں، آپ دیکھیں کیا کچھ سیکھنا جو ہے نا ہمیں نصیب ہو رہا ہے نا۔